قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ سارے لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ دوسرا گوشت تو غیر مسلم بھائیوں کو دے سکتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت نہ دیں۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے، مالی اعانت اور حسن سلوک کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہیں، ان میں زکوٰۃ کی رقم تو غیر مسلم بھائیوں کو نہیں دی جا سکتی، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جتنی بھی تبرعات ہیں، نفلی چیزیں ہیں، نفلی صدقات ہیں، وہ غیر مسلم بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، ان میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا گوشت یہ بطور ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیے مالداروں کو بھی وہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور تحفہ غیر مسلموں کو دیا ہے اور ان سے لیا بھی ہے، اس لیے فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غیر مسلموں کو گوشت، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، مسلمانوں کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور غیر مسلم بھائیوں کو متنفر کرنے کی اور دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ان کو گوشت دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو اپنے یہاں دعوت کا انتظام کریں، ان کو اپنے یہاں بلائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک اچھا پیغام اسلام کا، مسلمانوں کا ان کی طرف جائے گا۔ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ انسانیت نوازی کا پہلو اپنے سامنے رکھیں اور حسن سلوک کی جو بھی شکل و صورت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز بنو ہاشم کو، جو کہ غیر مسلم تھے، کھانے کی دعوت پر بلا کر کیا تھا، اور سن 7 ہجری میں جو آپ نے عمرۃ القضا کیا ہے، اس وقت حضرت میمونہ سے شادی کی تھی اور مکے میں سلسلے میں دعوت ولیمہ کا انتظام کیا تھا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جو غیر مسلم تھے ان کو بلایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مکہ کے قریش کے وہ مشرکین کفار نے دعوت قبول نہیں کی تھی اور نہیں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال دعوت پر بلایا تھا۔ تو قربانی کا گوشت ہم یا تو ان کو دیں یا یہ کہ اپنے یہاں دعوت کا انتظام کر کے ان کو بلائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے طریقے سے اور آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔